بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مدینہ منورہ میں ایک مجاہد اور بزرگ ابو قدامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے کا شوق اور ولولہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے عظیم مجاہد اور مسلمانوں کے لشکر کے سپہ سالار تھے۔ ایک دن وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ کسی شخص نے کہا، ابو قدامہ، آپ نہ جانے کتنے معرکوں میں حصہ لے چکے ہیں۔ یقیناً اس جہاد میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے ہوں گے جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہوں گے۔ ہمیں کوئی ایسا واقعہ سنائیں جس سے ہمارے ایمان تازہ ہوں اور ہمارے اندر بھی غلبہ دین الہی کا جذبہ جنون پیدا ہو۔ ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، اگر یہی بات ہے تو سنو، میں تمہیں ایک ایسا واقعہ سناتا ہوں جس سے میں خود بھی بہت زیادہ متعجب اور متاثر ہوا۔ صلیبی جنگیں اپنے عروج پر تھیں۔ جب بھی عیسائیوں سے مقابلہ ہوتا، ہمارے نوجوان اسلام کی عظمت رفتہ لٹانے کے لیے سر پر کفن باندھ کر دشمن کے مقابلے میں فولاد بن جاتے۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ اسلامی سرحد پر دشمن کی فوج جمع ہو رہی ہے تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رقہ کا رخ کیا۔ رقہ شام میں دریائے فرات کے کنارے ایک بڑا قصبہ ہے۔ میں نے وہاں سے اونٹ خریدا اور اس پر سامان حرب رکھا۔ شام کے وقت قصبے کی مساجد میں گیا اور لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ کئی نوجوان ہمارے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ مجاہدوں کے لیے لوگوں نے ساز و سامان کا ڈھیر لگا دیا۔ رات ہوئی تو میں نے ایک کمرہ کرائے پر لیا اور وہاں ٹھہر گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات گئے مجھ سے کون ملنے آ سکتا ہے۔ میں اس شہر میں بالکل اجنبی اور نووارد ہوں، آخر یہ کون ہو سکتا ہے؟ اسی سوچ بچار میں تھا کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو گلی میں ایک باپردہ باحیا خاتون نظر آئی۔ جب رات گئے ایک خاتون کو دیکھا تو ڈر گیا کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا، اللہ کی بندی، تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، کیا تم ہی ابو قدامہ ہو؟ میں نے کہا، ہاں، میں ہی ابو قدامہ ہوں۔ پھر وہ بولی، آج تم ہی نے مساجد میں مجاہدین کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا ہے۔ میں نے اس بات میں جواب دیا تو وہ ایک چھوٹی سی پوٹلی میرے حوالے کر کے روتی ہوئی چل دی۔ مجھے اس کے رونے پر بڑا تعجب ہوا۔ پوٹلی میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے چراغ روشن کیا اور پوٹلی کو کھولا تو اس میں ایک خط اور بالوں سے بنی ہوئی رسی تھی۔ میں نے اس خط کو پڑھا۔ خط کا مضمون کچھ یوں تھا، ابو قدامہ، آج تم نے لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی اور اس میں مالی طور پر شرکت کی دعوت دی۔ میں ایک عورت ذات ہوں، خاتون خانہ ہوں، میں جہاد نہیں کر سکتی۔ نہ میرے پاس مال و دولت کی کثرت ہے کہ میں مجاہدین کے لیے مال پیش کر سکوں۔ چنانچہ میرے پاس جو نہایت خوبصورت اور اہم چیز تھی وہ میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ یہ دیکھیں، میرے بالوں کی لٹ ہے، میں نے اس سے یہ رسی بنائی ہے۔ تم اس رسی سے کسی مجاہد کے گھوڑے کو باندھ لینا۔ ہو سکتا ہے کہ جب میرا رب مجاہد کے گھوڑے کو میرے بالوں سے بنی ہوئی رسی سے بندھا دیکھے تو اس کو میرا یہ عمل پسند آ جائے اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے معاف کر کے جنت دے دے۔ ابو قدامہ کہنے لگے، مجھے اس خاتون پر بڑا تعجب ہوا۔ راہ جہاد میں اس کی شرکت، اپنی مغفرت کی فکر اور جنت کا شوق، سبحان اللہ! اگرچہ یہ کام شریعت میں جائز نہیں کہ کوئی عورت اپنے بالوں کو کاٹے اور ان کی رسی بنائے، لیکن غلبہ دین الہی کی لگن، جہاد کی محبت اور جنت کا شوق اس پر غالب آ گیا اور وہ یہ کام کر گزری۔ میں اس رسی کو اپنے سامان میں رکھ کر سو گیا۔ اگلے دن صبح سویرے حسب پروگرام مجاہدین کا قافلہ سرحد کی طرف میدان جنگ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ جب ہم مسلمہ بن عبد الملک کے قلعہ کے پاس پہنچے تو پیچھے سے ایک گھڑ سوار تیزی سے ہماری طرف بڑھتا نظر آیا۔ وہ آواز لگا رہا تھا، اے ابو قدامہ، ذرا رک جاؤ، ذرا رک جاؤ۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم چلو، میں اس آدمی کی بات سن کر آتا ہوں۔ چنانچہ میں رک گیا اور اس سوار کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد گھڑ سوار میرے پاس آ کر رکا، چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ آتے ہی بولا، اللہ کا شکر ہے کہ میری آپ سے ملاقات ہو گئی اور میں نے گھر والوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا ہے۔ میں نے کہا، کون سا وعدہ اور مجھ سے ملنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، میں جہاد میں شرکت کے لیے آیا ہوں، تاخیر ہو گئی۔ میں نے کہا، اپنے چہرے سے کپڑا تو ہٹاؤ، اگر تمہاری عمر جنگ و قتال کے قابل ہوئی تو تمہیں اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔
ورنہ میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ جب اس نے چہرے سے پردہ ہٹایا تو میرے سامنے 16-17 سال کا نہایت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا والد زندہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، ان کو صلیبیوں نے شہید کر دیا ہے۔ میں اللہ کے ان دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا، تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا، ہاں وہ زندہ ہیں۔ میں نے کہا، پھر اس کی خدمت کرو اور اس کے پاس واپس چلے جاؤ، اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔ اس نے میری اس بات پر بڑا تعجب کیا اور کہنے لگا، آپ میری والدہ کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا، نہیں۔ تو وہ کہنے لگا، اتنی جلدی بھول گئے؟ میری والدہ وہی پوٹلی والی خاتون ہے جو رات کو آپ کی خدمت میں آئی تھیں۔ مجھے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ میں نے کہا، اچھا تو وہ تمہاری والدہ تھیں؟ کہنے لگا، ہاں وہ میری والدہ تھیں، اور اسی نے مجھے کافروں سے جہاد کے لیے روانہ کیا ہے، اور مجھے قسم دی ہے کہ میں جہاد میں شرکت کیے بغیر گھر واپس نہ آؤں۔ ابو قدامہ، جب میں یہاں آ رہا تھا تو میری والدہ نے کچھ نصیحتیں کیں اور کہنے لگیں، میرے بیٹے میری باتیں غور سے سنو، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو دیکھنا کہیں تمہارے قدم پھسل نہ جائیں، تمہارے قدموں میں لغزش نہ آنے پائے۔ جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا، دشمن کے مقابلے میں بھاگ نہ جانا۔ اور ہاں، جنگ کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اپنے اللہ سے اس کے جوارِ رحمت میں جگہ اور مقام طلب کرنا، جنت میں اپنے والد اور اپنے ماموں کی ہمسائیگی مانگنا۔ اور پھر میرے پیارے بیٹے، اگر تم کو شہادت مل جائے تو رب سے میری مغفرت کی شفاعت کرنا۔ پھر میری والدہ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میں اسے تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اے اللہ، اسے اپنے والد اور ماموں کے پاس جگہ عطا فرما دے۔ ابو قدامہ نے کہا، مجھے اس نوجوان کی گفتگو سن کر بڑا تعجب ہوا۔ اس نوجوان نے جلدی سے کہا، ابو قدامہ، آپ کو اللہ کی قسم مجھے جہاد میں شرکت سے محروم نہ کرنا۔ میں رب کی راہ میں شہادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ شہید ہوں گا، ایک شہید کا بیٹا، ایک شہید کا بھانجا۔ میری چھوٹی عمر پر نہ جائیں، میں حافظ قرآن ہوں، تیر اندازی اور شمشیر زنی کا ماہر ہوں۔ گھڑ سواری میرے لیے کھیل اور تماشا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ چنانچہ اب میرے پاس سوائے اس نوجوان کو ہمراہ لے جانے کے کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ابو قدامہ نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، دوران سفر واقعی اس نوجوان نے جیسا کہا تھا میں نے ویسا ہی اس کو پایا۔ وہ ہم سب سے آگے آگے اور مجاہدین کی خدمت میں پیش پیش رہتا۔ شام ہونے کو تھی، ہم سارے دن کے سفر کی وجہ سے خاصے تھکے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور کھانا پکانے کا سامان کرنے لگے۔ اسی دوران وہ لڑکا میرے پاس آیا اور مجھے قسم دے کر کہنے لگا، چچا جان، آپ کو اللہ کی قسم، مجھے مجاہدین کا کھانا تیار کرنے کی سعادت حاصل کرنے دیں۔ میں ان کا نوکر اور خادم ہوں، میں ان کا کھانا پکاؤں گا۔ میں نے ہر چند انکار کیا، مگر اس کا اصرار غالب آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، اچھا، پڑاؤ سے ذرا دور جا کر آگ جلاؤ تاکہ اس کے دھوئیں سے ساتھی پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ وہ ہم سے ذرا دور آگ جلا کر کھانا پکانے میں مصروف ہو گیا۔ خاصی دیر ہو گئی تو میرے ساتھیوں نے کہا، اے ابو قدامہ، اپنے ساتھی کی ذرا خبر تو لیجئے، وقت خاصا ہو چکا ہے اور وہ ابھی تک کھانا لے کر نہیں آیا۔ میں نے کہا، میں ابھی اس کے پاس جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کھانا کس مرحلے میں ہے۔ جب اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چولہے پر برتن رکھا ہے، آگ جل رہی ہے، اور ذرا دور وہ نوجوان ایک پتھر پر سر رکھ کر سو رہا ہے۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا اور ہمدردی کے جذبات امڈ آئے۔ میں نے اس کو گہری نیند سے اٹھانا مناسب نہ جانا اور خود پکانے میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران میں کبھی کبھار اس کے پرسکون چہرے کو دیکھتا رہا۔ سارے دن کے سفر کی تھکاوٹ سے وہ دنیا جہان سے بے پرواہ ہو کر سو رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے غور سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی، پھر اس نے اچانک ہنسنا شروع کر دیا، اور پھر زوردار ہنسی کے دوران اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ بڑا شرمندہ اور کھسیانہ ہو کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے کھانے میں تاخیر کر دی۔ دراصل تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ ہو گیا اور میں غالباً گہری نیند سو گیا تھا۔ پھر میری آنکھوں میں ایک خواب اتر آیا۔ میں نے محبت سے اس کو دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، تم میرے بیٹے ہو، آؤ مل کر کھانا پکاتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، میں آپ کا خادم ہوں، کھانا میں تیار کرتا ہوں۔
اب کی بار میں نے اس کو قسم دی کہ جب تک تم اپنا خواب اور خواب میں مسکرانے اور پھر ہنسنے کا قصہ نہیں سنا لیتے، میں تمہیں کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ کہنے لگا، چچا جان، اس خواب کو میرے اور میرے رب کے درمیان ہی رہنے دیں۔ میں نے پھر اس کو قسم دی کہ سناؤ تم نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، چچا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں۔ اس کی خوبصورتی اور حسن و جمال کے کیا کہنے۔ میں اس کی خوبصورتی میں محو آگے بڑھتا گیا۔ راستے میں مجھے ایک نہایت خوبصورت محل نظر آیا۔ سونے اور چاندی کا بنا ہوا یہ محل اپنی نظر آب تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور ان پر موتی جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس کے اندر نہایت خوبصورت لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو مخاطب کیا اور میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، یہ مرضیہ کا خاوند ہے، یہی مرضیہ کا شوہر ہے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مرضیہ کون ہے۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم مرضیہ ہو؟ تو کہنے لگی، نہیں، میں تو اس کی نوکرانیوں میں سے ایک ہوں۔ تم اگر مرضیہ کو دیکھنا اور ملنا چاہتے ہو تو اس محل میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہیں مل جائے گی۔ چنانچہ میں اس محل میں داخل ہو گیا۔ اس کے کمرے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت تھے۔ اوپر والی منزل میں ایک نہایت خوبصورت کمرہ جس میں مسحری سجی ہوئی اور اس پر نہایت خوبصورت روشن چہرے والی خوبرو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جب اس کے قریب ہوا تو کہنے لگی، اے اللہ کے بندے اور اس سے محبت کرنے والے، مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اور تمہیں میرے لیے پیدا کیا ہے۔ میری اور تمہاری ملاقات ضرور ہوگی، مگر اس ملاقات میں ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ میں نے جب اس کی گفتگو سنی تو چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ پھر میں شوق ملاقات میں ہنسنے لگا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، اللہ مبارک کرے، تم نے نہایت ہی اچھا خواب دیکھا ہے۔ ابو قدامہ آگے بیان کرتے ہیں، ہم نے رات کا کھانا کھایا اور اگلے دن کے سفر کی تیاری کر کے آرام کرنے کے لیے اپنے پڑاؤ میں چلے گئے۔ فجر کی نماز کے بعد ہم نے چھاؤنی کی طرف کوچ کیا اور وہاں باقی اسلامی فوج کے ساتھ شامل ہو گئے۔ دن ذرا روشن ہوا تو ہم دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ صفوں کو سیدھا کیا گیا اور کمانڈر نے میمنہ اور میسرہ پر نگران مقرر کر دیے۔ سورہ انفال کی آیات تلاوت کی گئیں اور جہاد کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا۔ مجاہدین میں ایک جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وہ مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے لیے بے چین ہو گئے۔ ساتھیوں نے اپنے دائیں بائیں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں اور بہادروں کو جمع کیا کہ وقت آنے پر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں، مگر اس نوجوان کا یہاں کوئی واقف کار نہ تھا، نہ ہی باپ نہ رشتہ دار جو اس کے بارے میں سوچتا اور اس کو اپنے قریب بلاتا۔ میں اسی سوچ اور فکر میں تھا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھوں۔ اچانک میری نظر اس پر پڑی، وہ بالکل اگلی صفوں میں نظر آ رہا تھا۔ میں صفوں کو چیرتا ہوا اس کے پاس جا پہنچا اور کہا، میرے بیٹے، کیا اس سے پہلے کبھی کسی معرکے میں شرکت کرنے کا موقع میسر آیا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ میری پہلی جنگ، پہلا معرکہ اور کافروں سے پہلا مقابلہ ہے۔ میں پہلی مرتبہ میدان جنگ کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا، بیٹے، جنگ کوئی کھیل نہیں، تم ایسا کرو کہ میدان جنگ کے پچھلے حصے میں چلے جاؤ۔ اگر اللہ نے ہم کو فتح عطا کی تو تم بھی اس میں حصہ دار ہوگے، اور اگر خدا نخواستہ معاملہ اس کے برعکس رہا تو کم از کم تمہاری جان تو بچ جائے گی۔ یہ سن کر اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا اور کہا، آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، میں ایسی بات کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، چچا جان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں جہنمی بن جاؤں؟ میں نے کہا، نعوذ باللہ بیٹے، میں ایسا کیوں چاہنے لگا؟ تب وہ مجھ سے کہنے لگا، ذرا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور کریں، اے ایمان والوں، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے مقابلہ کرو، خواہ وہ لشکر گراں ہو، پھر بھی انہیں پیٹھ مت دکھانا، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا، مگر ہاں، جو لڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یا جو اپنی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستثنیٰ ہے۔ باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں میدان جنگ سے بھاگنے والوں میں سے بن جاؤں اور پھر جہنم میرا ٹھکانہ ہو؟ ابو قدامہ کہنے لگے، میں اس کی سوچ اور فکر پر بڑا حیران ہوا۔ اس آیت کا مفہوم اور غلبہ دین حق کا یہ جذبہ جنون، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک اسی دوران لڑائی شروع ہو گئی۔ گھمسان کا رن پڑا، تلواریں چلنے لگیں، ہمارے درمیان گھوڑے حائل ہو گئے۔ دونوں طرف سے بہادروں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ایسے عالم میں ہر ایک کو اپنی فکر، لوگ زخمی ہو کر اپنے گھوڑوں سے نیچے آ رہے تھے۔
پھر میدان جنگ میں گرد و غبار چھا گیا، کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ حتیٰ کہ دوپہر کا وقت ہو گیا، مومنین کی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے مدد فرمائی اور انہیں غلبہ نصیب ہوا، دشمن بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور صلیبیوں کو شکست فاش کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب میدان جنگ خالی ہوا تو ہم نے ظہر کی نماز ادا کی اور پھر ہر کوئی اپنے عزیز و اقارب کو تلاش کرنے اور اس کا حال دیکھنے اور پوچھنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، مگر وہ نوجوان جس کا نہ کوئی قریبی رشتہ دار تھا اور نہ ہی کوئی اس کو پوچھنے والا تھا، میرے دل میں اسی کا خیال تھا کہ وہ کہاں ہے، کہیں زخمی تو نہیں، کہیں شہید تو نہیں ہو گیا، کہیں دشمن بھاگتے ہوئے اسے قیدی بنا کر نہ لے گئے ہوں۔ دل میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے آتے رہے اور میں اس کو تلاش کرنے کے لیے چل پڑا۔ میں مقتولین اور زخمیوں میں اسے تلاش کرتے کرتے آگے بڑھ گیا کہ دفعتاً ایک طرف سے آواز سنائی دی، لوگوں، میرے چچا ابو قدامہ کو تلاش کرو۔ میں نے آواز کی جانب کان لگائے اور اس طرف چل دیا۔ سامنے اس نوجوان کو شدید زخمی حالت میں دیکھا، اس کا جسم زخموں سے چور تھا، سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں، وہ نیم صحرا میں جان کنی کے عالم میں تھا۔ میں تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، میرے بیٹے، میری طرف دیکھو، میں ہوں تمہارا چچا ابو قدامہ۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور گویا ہوا، اللہ تیرا شکر ہے، ابو قدامہ میرے پاس آ گئے ہیں۔ چچا، میری وصیت کو پلے باندھ لیں، اسے غور سے سنیں۔ میں نے اس کو اپنی گود میں لٹا لیا، اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اتنا خوبصورت چہرہ! میں نے اپنی عبا سے اس کے چہرے کو صاف کیا۔ دل میں اس کی ماں کا تصور آیا کہ جب اس کو بیٹے کی اطلاع ملے گی تو اس کا کیا حال ہوگا۔ گزشتہ برس اس کا خاوند شہید ہوا، پھر اس کا بھائی اور یہ اس کا بیٹا۔ اللہ اکبر! اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ نوجوان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہنے لگا، چچا جان، اپنی چادر سے میرے جسم کو صاف نہ کریں، بلکہ میری چادر سے اس لہو کو صاف کریں۔ چچا جان، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جب میں وفات پا جاؤں تو مجھے اسی میدان میں دفن کر دیں اور رقہ میں میری والدہ کے پاس ضرور جائیں۔ اس کو خوشخبری سنائیں کہ اس کے رب نے اس کے تحفے کو قبول کر لیا ہے، اس کا بیٹا اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو کر پہنچا ہے، اس نے زخم اپنے سینے پر کھائے ہیں، دشمن کے مقابلے میں پیٹھ نہیں پھیری۔ میری والدہ سے کہیں کہ کل انشاءاللہ میں جنت میں اپنے والد اور ماموں سے ملاقات کروں گا تو ان کو آپ کا سلام پیش کر دوں گا۔ چچا جان، میری والدہ میری موت کا یقین نہیں کرے گی، ایسا کریں کہ میرے خون آلود کپڑے اپنے ہمراہ لے جائیں، اس کو دکھائیں اور اس سے کہیں کہ اب تمہاری اپنے بیٹے سے ملاقات انشاءاللہ جنت ہی میں ہوگی۔ چچا جان، میرے گھر میں میری 9 سالہ چھوٹی بہن ہے جو مجھ سے بہت زیادہ محبت اور پیار کرتی ہے۔ جب بھی گھر جاتا خوشی سے چہک اٹھتی، جب گھر سے روانہ ہوتا تو غمگین ہو جاتی۔ گزشتہ برس والد بزرگوار کی شہادت سے بڑی غمگین اور پریشان رہی۔ جب میں جہاد کے لیے آ رہا تھا، اس کو میری روانگی کا پتہ چلا تو وہ میرا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، بھیا، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ رک جاؤ بھیا، جلدی واپس آنا، زیادہ دیر نہ کرنا، میں اداس ہو جاؤں گی۔ چچا جان، میری بہن کو دلاسا دیں، اس کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اس کو حوصلہ بخشیں۔ اس کی آواز بتدریج آہستہ ہوتی گئی، وہ مجھ سے گھر کی، اپنے والدین کی اور غلبہ دین حق کی باتیں کرتا رہا۔ پھر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہلنے لگے، اس کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ دراصل اس کا آخری وقت آ چکا تھا۔ اچانک اس نے زور سے کہا، چچا جان، اللہ کی قسم، میرے رب نے اس خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ سچا تھا۔ اللہ کی قسم، اب میں مرضیہ کو کھلی آنکھوں دیکھ رہا ہوں، اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی۔ ابو قدامہ کہہ رہے تھے، میں نے اس کے خون آلود کپڑوں کی گٹھڑی بنائی، شہداء کو دفن کیا اور اس کا پیغام اس کی والدہ کو پہنچانے کے لیے رکا آ گیا۔ رکا میں نہ تو اس کی والدہ کے نام کا پتہ تھا اور نہ میں اس نوجوان کا نام ہی پوچھ سکا۔ میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اس کے گھر کے بارے میں کہاں سے پتہ لگاؤں۔ گلیوں میں چلتے چلتے ایک مکان کے باہر میں نے ایک پریشان صورت بچی کو دیکھا جو مختلف راہگیروں سے پوچھ رہی تھی کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ اگر کوئی کہتا کہ میدان جنگ سے آ رہا ہوں تو وہ اپنے بھائی کے بارے میں سوال کرتی کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ تم نے اس کو نہیں دیکھا، سارے لوگ آ رہے ہیں، وہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کہاں چلا گیا ہے؟ لوگ ہمیں معلوم نہیں کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی تو پوچھنے لگی، چچا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟
میں نے کہا جہاد سے؟ وہ بولی پھر تو آپ کو میرے بھیا کے بارے میں ضرور معلوم ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا تمہاری والدہ کہاں ہے؟ کہنے لگی کہ گھر میں ہے۔ میں نے کہا کہ اس کو باہر بلاؤ۔ تھوڑی دیر میں اس کی والدہ چادر میں لپٹی ہوئی باہر نکلی۔ جب اس نے میری آواز سنی تو اس نے پوچھا تم ابو قدامہ ہو؟ میں نے کہا ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ کہنے لگی تو پھر بتاؤ کہ تم میرے لیے خوشخبری لے کر آئے ہو یا بری خبر؟ میں نے کہا اماں جان آپ کے نزدیک خوشخبری کے معنی کیا ہیں؟ کہنے لگی اگر تم مجھے یہ خبر دو کہ میرا بیٹا اسلام کے دشمنوں صلیبیوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا ہے تو یہ میرے لیے خوشخبری ہوگی کہ میں شہید کی ماں بن گئی ہوں، اور اگر مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا بچ کر غازی بن کر مال غنیمت لے کر لوٹا ہے تو یہ میرے لیے اچھی خبر نہیں کہ میرے رب نے میرے ہدیے کو قبول نہیں فرمایا۔ میں نے دل پر قابو رکھ کر کہا اماں جان میں آپ کے پاس شہادت کی بشارت لے کر آیا ہوں، آپ کا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے۔ اس نے زخم سینے پر کھائے ہیں، دشمن کے مقابلے میں اس نے نہ تو منہ پھیرا اور نہ ہی بھاگا ہے۔ ماں کہنے لگی ابو قدامہ مجھے تمہاری بات پر پورا یقین نہیں آ رہا ہے، تمہارے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں نے وہ خون آلود کپڑوں کی گٹھڑی کھولی اور اس میں سے اس نوجوان کے کپڑے نکالے، یہ دیکھو اس کی چادر، اسی سے آپ نے اپنے ہاتھوں اس کے سر پر عمامہ باندھا تھا۔ میں اس کو روتے ہوئے کپڑوں کو دکھاتا گیا، اس کی بہن خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی والدہ نے اللہ اکبر کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی بہن کو جب اپنے بھائی کی شہادت کا پتہ چل گیا اور یقین ہو گیا تو اس نے چیخ مارا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی ماں دوڑتی ہوئی اندر گئی اور پانی کا پیالہ لے کر آئی۔ میں بچی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا اور اس کو ہوش میں لانے کی ترکیب کرنے لگا۔ اس کی ماں نے بچی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور گھر میں چلی گئی۔ پھر اس نے دروازے کو بند کر لیا۔ میں دروازے سے منہ لگائے کھڑا اس کی آہو زاری سن رہا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی اے میرے اللہ، اے میرے مالک و مولا، میں نے اپنا خاوند، اپنا بھیا اور اپنا لاڈلا تیرے سپرد کر دیا، وہ تیری راہ میں شہید کر دیے گئے۔ اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے بھی ان کے ساتھ جنتیوں میں شامل کر دے۔ ابو قدامہ کہنے لگے میں نے متعدد بار اس کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ شاید وہ دروازہ کھول دے تو اس کی مالی طور پر کچھ مدد کر دوں یا اس کے بارے میں لوگوں کو مطلع کر دوں، مگر نہ تو اس نے دروازہ کھولا اور نہ ہی اس کی آواز سنائی دی۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے اس سے زیادہ اسلام سے اور اپنے رب سے محبت کرنے والی کوئی خاتون نہیں دیکھی، اور اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اسی واقعہ سے متاثر ہوا ہوں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔